سورہ دہر جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نبتلی ہی، پھر ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ یہ نبتلی کا لفظ جو ہے بظاہر امتحان آزمائش کے لیے جو آتا ہے، اس سے ہمارے ذہنوں میں ایک منفی تاثر آتا ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، اور یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مگر یہ لفظ جو کہ بظاہر ہمیں منفی نظر آتا ہے، جس میں مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، یہ انتہائی خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ ابتلا کہتے ہیں کہ ایسے امتحان، ایسی آزمائش، ایسی مشکل کو کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر انسان کے لیے بہت زیادہ اجر ہو، عظیم تحفہ ہو، برکتیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں ابتلا کا لفظ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت دیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے آزمایا گیا ہے، یعنی کہ ہر وہ آزمائش جو ایک انسان اپنی زندگی میں سوچ سکتا ہے کہ کبھی انسان ماں باپ سے آزمایا جاتا ہے، کبھی بیوی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد سے آزمایا جاتا ہے، کبھی باہر کے ماحول سے آزمایا جاتا ہے، دشمنوں سے آزمایا جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائش جو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جتنا ان کو آزمایا گیا ہے، ان کو مقام کیا دیا گیا ہے۔ ہماری کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو۔ ہم اپنی نماز کو دیکھ لیں، ہم اپنے روزے کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، ہمیں ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نظر آتی ہے، کیونکہ جتنا مشکل ان کو آزمایا گیا ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ مقام، ثواب، مرتبہ، اور آپ کی آزمائشوں کو اللہ پاک نے یادگار بنایا ہے۔ یہی کانسیپٹ جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جب انسان کو آزمایا جاتا ہے، کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کامیابی، اللہ کی بہت بڑی رحمت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو آزمائش میں ڈالا، تو گویا اللہ تعالیٰ کا انسان کو تخلیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں جو حالات دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کے مقام کو اور اس کے درجوں کو اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، تو اس میں عقلی دلیل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو جو ہے دو طرح کی عقل دی ہیں، ایک کو عقل انسانی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عقل روحانی کہا جاتا ہے، اور اسی بات کو بعد مفسرین کرام نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو دو طرح کے علم دیے ہیں، ایک مادی علم ہے اور ایک روحانی علم ہے۔ لہٰذا عقل انسانی کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا کے ساتھ ہے، اور اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی دیکھتا اور سنتا ہے تو گویا کہ عقل اسی چیز کو جو ہے وہ قبول کرتی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ علم مادی وہ علم ہوتا ہے جس کا تعلق تجربات کے ساتھ ہے، سائنس کے ساتھ ہے، جو کہ اس دنیا سے متعلق ہوتا ہے، اور عقل روحانی کا تعلق جو ہے، یا آپ یوں کہیں کہ آپ کو جو وحی کا علم دیا گیا، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی روح کے ساتھ ہے اور آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ تو بیک وقت آپ کا جسم اور آپ کی روح، یہ دونوں دنیایں ہیں جسے قرآن بالکل تسلسل کے ساتھ برابر سر برابر بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں چونکہ تخلیق کا ذکر ہے، یوں سہیں کہ عقل انسانی کا ذکر ہے، اس لیے دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اس سارے علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سائنس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا آرگن بنتا ہے وہ سننے والا بنتا ہے۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا ہے، اور یہی دعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمیع لفظ کو پہلے لا کے کر رہے ہیں، اور بصیر دیکھنے کے ذکر کو بعد میں کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننا جو ہے یہ ہدایت لینے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، علم لینے کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں سننے کے بعد جو ہے وہ ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور قرآن کا تعلق بھی جو ہے وہ سننے کے ساتھ بہت گہرا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَاسْمَعُوا، سنو، غور سے سنو۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے، اور امت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ شیطان نے ہمیں اس مغالطے میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان سنے گا، اس کے اوپر لازماً اثر کرے گا، لہٰذا اس نے ہمیں سننے سے ہی روک دیا ہے۔ لہٰذا آپ جب لوگوں سے بات کریں گے تو نہ سننے کے عجیب و غریب قسم کے دلائل وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے پیچھے سب شیطان کا مکر ہے کہ وہ ہمیں سننے نہیں دیتا، چاہے وہ قرآن کا سننا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا سننا ہو، چاہے وہ استادوں کا سننا ہو، یا کسی بھی نیک نصیحت کا سننا ہو، ہمیں سننا بہت برا لگتا ہے اور ہمیں سننا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سننے والا بنا دے۔
پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک جو ہے وہ اس روحانی علم کی بات کر رہے ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ بے شک ہم نے انسان کو جو ہے ہدایت دی ہے سبیل کی۔ لفظ ہدایت جو ہے یہ تحفے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں ہدیہ لفظ کہتے ہیں، وہ اسی ہدایت سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اور پھر لفظ خدا کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے، اور وہاں عین وسط میں اگر کوئی چٹان نمودار ہوتی ہے تو وہ چٹان پانی کے اندر سے نکل کے بہت صاف، بہت واضح ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کا راستہ ہوتا ہے وہ بہت صاف اور واضح ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سمندر میں یا زندگی کے اس پھیلے ہوئے صحرا میں کسی چٹان کا ظاہر ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ ہدایت کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ پھر سبیل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبیل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے وہ راستہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف پہاڑی پر چڑھنا یا راستے پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ لفظ بہت بولتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو گویا کہ جو راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں ان پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے سبیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر ان دونوں آیات کا اگر کمبینیشن دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں جو ہے وہ عقلی علم کی بات کی گئی تھی، اس لیے وہاں پہ سماعت کا اور بصارت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے وہ انہی دو ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جو سبیل کا لفظ استعمال کیا گیا اور ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہدایت جو ہوتی ہے وہ دل محسوس کرتا ہے، تو یہاں پہ اس روحانی علم کی بات کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار یہ بات کہتا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو دل کا اندھا ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس دل کے اندر ہدایت نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ اندھا دل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ دل ریسیو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی جو ہے وہ عقل پر نازل نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ دل پہ نازل کی گئی ہے۔ لہٰذا روحانیت کا تعلق، محبت کا تعلق، ہدایت کا تعلق جو ہے وہ دل کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں جو ہے وہ دل کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جس کا دل صحیح سلامت ہوگا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ سبیل کا لفظ لایا گیا ہے جس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص راستہ۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف جانے والا، ہدایت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر بہت زیادہ راستے ہوتے تو انسان یہ کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لہٰذا یہ کہا گیا کہ ایک ہی راستے پر چل کے تمہیں اپنی منزل مل جائے گی۔ تو یہ ایک اور آسانی ہے جو السبیل سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ جو باقاعدہ قرآن پاک ہمیں بار بار ایک فلسفہ دیتا ہے کہ ایک ہدایت کا ذریعہ اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، کہ ہمارے اندر جو روح ہے اور جو دل ہے، قرآن ہمارے وجود کے اندر ہے، یہ ایک آپ کی اندرونی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پھر ظاہر میں اللہ پاک نے یہ کل کائنات جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی کا آنا یہ ایک بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ ایک بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب یہ دونوں کمبینیشن آپس میں بن جاتے ہیں، انسان کا باطن اور انسان کا ظاہر، تو پھر انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو ظاہری طور پہ کوئی ہدایت نہیں بھی نصیب ہوتی، اس کا کسی سیرت سے یا قرآن پاک سے یا ایون فطرت سے بھی کوئی تعلق اس کا نہیں بنتا، تو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر جو روح رکھی ہے اور جو دل ہے، اس کے اندر ہدایت کا پورا جو ہے ایک نظام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے آپ کو کیسے پہچاننا تھا، میں نے آپ کو کیسے جاننا تھا۔ اسی فلسفے کو سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ شاکلہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کا ایک شاکلہ بنایا، یعنی کہ سٹرکچر بنایا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمیں نطفے کے بارے میں پڑھا کہ انسان کے ڈی این اے کے اندر اس کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے بہت کچھ انسان کو دے کر بھیجا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اگر مزید انسان کو ماحول بھی مل جاتا ہے تو یہ نور اللہ نور بات ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری صلاحیت دی ہوئی ہیں، اور جو اس کے اپنے وجود کے اندر ہیں، جس کو آج کی نفسیات بھی یہ بیان کرتی ہے کہ انسان جو ہے بہت ساری صلاحیتوں کا مرکب ہوتا ہے، اور ہر انسان کا پوٹینشیل دوسرے انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے، مگر بہرحال ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اور خوبیاں لازمی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس قسم کا شاکلہ دیا گیا تھا، کس قسم کی ایبلٹیز اس کو دی گئی تھیں، پھر اس کو ماحول کیسا ملا تھا،
پھر اس انسان نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس ماحول سے اپنے ریسورسز سے فائدہ اٹھا کے کس لیول کی نیکی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو مال کی وسعت دی گئی ہے، جسے قابلیت دیا گیا ہے، جسے ذہن دیا گیا ہے، جو پڑھا لکھا انسان ہے، جس کی زندگی میں کچھ آسانیاں تھیں، اگر وہ ایک عام درجے کی نیکی لے کر آئے گا تو اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ کرنے کا تھا۔ اور اگر ایک انسان کو شاکلہ بھی بہت کمزور دیا گیا ہے، ماحول بھی اس کا نہیں تھا، تو اگر وہ ایک انسان جو ہے بہت معمولی سی نیکی لے کر بھی آئے گا تو اس کو بہت سراہا جائے گا، کیونکہ اس نے جن چیزوں کے ساتھ یہ ساری نیکی کی ہے یہ اس کی بہت بڑی ہمت اور طاقت ہے۔ اس لیے کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کوئی فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کو عام درسوں میں بہت بیان بھی کیا جاتا ہے کہ وہ طبقہ جو کہ پڑھا لکھا ہے اور جو کہ ذہین ہے، جو کہ قابل ہے اور جس کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، اور اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو صلاحیتوں والی بھی ہوتی ہے، جس کے پاس ذرائع وسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ بات کو سمجھنے کی پوری طاقت بھی رکھتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو کوئی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس ذرائع نہیں تھے۔ اب تو علم ہماری دہلیزوں پہ نہیں بلکہ ہمارے ایک ہاتھ کے کلک کے اوپر آ چکا ہے۔ پھر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ میں آپ کو نہیں جان سکا، میں آپ کی کتاب کو نہیں جان سکا، میں ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں چل سکا، میں اچھے لوگوں تک ایکسیس نہیں کر سکا، تو یہ ریزن آج کے دور کا انسان اپنے اللہ کو نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا قرآن کے اس فلسفے کو اب ہمیں ازبر کر لینا چاہیے کہ دو طرح کے علم ہیں، دو طرح کی دنیایں ہیں، دونوں طرح کے علم بہت ضروری ہیں، دونوں طرح کی دنیا میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ دجال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی دنیا کی آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر اس کی روح کی آنکھ بند ہوگی۔ لہٰذا ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوگی، علم اپنے عروج پر ہوگا دجالیت کے زمانے میں، مگر روحیں مر جائیں گی، اندر کا انسان جو ہے وہ مر جائے گا۔ لہٰذا جس کی یہ دوسری آنکھ کھلی رہے گی، اندر کی آنکھ بیدار رہے گی، وہ اس سارے فتنے سے مقابلہ کر لے گا۔ اس لیے پچھلی صورت مبارکہ میں بھی اور اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ پاک دونوں دنیاؤں کو، دونوں طرح کے علم کو جو ہے عقل اور دل، دنیا اور آخرت، اس سب کو اللہ پاک ساتھ ساتھ لے کے بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہاری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں اما شاکرن او کفورا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ انسان شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ نہ یہاں پہ مومن اور کافر کی بات ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ خیر اور شر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ شکر اور ناشکری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر روح کا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فطری ہدایت کی چاہت ہونا یہ ہمارے اندر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جس نے اپنے اندر کی فطرت کی قدر نہ کی، اپنی روح کی قدر نہ کی، وہ روح جو اللہ سے ملاقات کر کے آ چکی ہے اور وہ ساری زندگی اسی رب کی تلاش میں اور اس کی پیاس میں رہتی ہے، تو جس نے اپنے اندر کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو پھر وہ باہر کے نور سے، باہر کی وحی سے، باہر کے علم سے بھی جو ہے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اہل علم نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء بنائے ہیں، اور اعضاء اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ان کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو وہی اعضاء جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں پہ بہت عرصے تک پٹی باندھی جائے تو آنکھیں جو ہیں وہ نور سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے جسم کا مسل بہت عرصے تک استعمال نہ کیا جائے تو وہ مسل ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر جو دل دیا ہے یہ اس کا کام ہی رب کو چاہنا ہے۔ اگر اس دل کو اس کے کام پہ نہ لگایا تو پھر دل مرنا شروع ہو جائے گا۔ روح ہوتی ہی اپنے رب کی تلاش میں ہے، اگر اس روح کو صحیح طریقے سے فیڈ نہ کیا گیا اور اس کو وہ نہ دیا گیا جو یہ چاہتی ہے تو پھر روح بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو دو طرح کے علم، دو طرح کی دنیایں اور دو طرح کی ہدایات کا ذکر کرنے کے بعد دو طرح کے ریئیکشنز کی بات کی جا رہی ہے، یا تو شکر ادا ہوگا یا پھر ناشکری ہوگی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اور شکر کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ، بلکہ جو نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کرنا یہ سب سے پرفیکٹ شکر ہوتا ہے۔ لہٰذا دل اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی تو یہ پرفیکٹ دل کا شکر ہوگا۔ روح کو جب تک آپ قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو گویا کہ اس وقت تک روح جو ہے وہ اپنے شکر کے مقام پر نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اسی کام میں استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بصارت اللہ پاک نے اپنی کائنات کو دیکھنے کے لیے دی تھی، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو سننے کے لیے دی تھی، ہدایت کے ذریعے کے لیے دی تھی، ایک نفع والے علم کے لیے دی تھی۔ تو اگر یہ نعمتیں
گھنٹے ان کاموں میں استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو انسان ناشکری کر رہا ہے۔ بے شک وہ زبان سے کچھ نہ کہے مگر وہ ناشکری کر رہا ہے، اور اگر ہر اس کو اسی کے کام میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اگر وہ زبان سے نہیں بھی کہتا، اس کے باوجود اس کا پورا وجود جو ہے وہ شکر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شکر بالقلب ہوتا ہے، دل سے کسی نعمت کا احساس ہونا۔ ایک شکر زبان ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اور ایک شکر بالجوارح کہا گیا ہے کہ اعضاء کا شکر، کہ جس اعضاء کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس سے وہی کام لینا، یہ آپ کے وجود کا شکر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ہم اپنا محاسبہ کریں تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ہمارا پورا وجود جو ہے وہ صرف ایک دنیا کا کام کر رہا ہے۔ دوسری دنیا بالکل خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ جب تک اس وجود کو دوسری دنیا کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا تو اس وقت تک ہم شکر گزار بندوں میں نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دونوں دنیاؤں کی خیر اور برکتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔